الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید خلفائے ثلاثہ کو حاصل تھی، ان کی خلافتوں کو حاصل تھی۔ ذرا سن لیجئے ایک شیعہ علامہ صاحب سے۔ ہم لوگ بات کریں گے تحقیق۔ جی بالکل، اسی لیے اگر ہم اس نقطہ نظر کو اثنا عشری کے حوالے سے مان لیں، ٹھیک ہے، کہ یہی عقیدہ ہے، تو تینوں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی اور اہل بیت کا ان کے ساتھ اتنا انوالومنٹ جو ہے، جس طرح سے حضرت علی کو اہل بیت کو اہمیت دی گئی، وہ خود مشوروں میں شریک رہے، ان کے نائب بن کے مدینے میں رہے، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو کی نفی کرتا ہے کہ حضرت کی موجودگی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر احکام شریعہ سے انحراف کو فرض کیے کہ اگر کوئی اول تو نیت پہ بات نہیں کرتے، اگر فرض کیے کہ کہیں سے انحراف کا اندیشہ بھی تھا تو حضرت کی موجودگی اس انحراف کی خواہش کے مقابلے میں بھی سد رہا تھی۔ سنا سامعین، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کو مشورے دیا کرتے تھے اور ان کے نائب بن کر رہتے تھے۔ تو اگر خلفائے ثلاثہ کی حکومت خلافت غلط ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ان کے نائب بن کے رہتے، ان کو مشورے دیتے؟ اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادوار کے اندر موجود تھے۔ اگر کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اختلاف کرتے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید حاصل تھی خلفائے ثلاثہ کی حکومتوں کو اور ان کو، جیسا کہ ان شیعہ علامہ صاحب نے تسلیم کیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سامعین، خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر، ان کی حکومتوں کے اندر، ان کی خلافتوں کے اندر جو غزوات ہوئے ان غزوات میں آنے والے مال غنیمت سے، کنیزوں سے جو ہے وہ اہل بیت نے اپنے حصے وصول کیے۔ آپ سن لیجئے یہ بات بھی ان شیعہ علامہ صاحب سے۔ کیا جو مال غنیمت آتا تھا، جو کنیزیں آتی تھیں، وہ تھا، اس میں کیا حضرات اہل بیت کا حصہ نہیں ہوتا تھا؟ وہ اپنے حصے بھی وصول کرتے تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں، کوئی شخص یہ مان لے کہ ان کے دور میں جو غزوات ہوئے، جو اپنی جنگیں ہوئیں، جو ممالک فتح ہوئے، وہ ہوئے، ان کی فرض کی خلافت ہی غلط تھی، تو ان کے سارے اقدامات غلط ہو گئے۔ تو اب اس غلط اقدام کے اس میں جو پروڈیوس آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر خلفائے ثلاثہ کی حکومت خلافت صحیح نہ ہوتی تو اہل بیت ان کے ادوار کے اندر، ان کی خلافتوں کے اندر آنے والے مال غنیمت سے کیوں حصہ لیتے؟ بلکہ انہوں نے تو جنگوں کے اندر، جہادوں کے اندر، غزوات کے اندر شرکت کی ہے جو خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں کے اندر ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی آپ سن لیجئے ان سے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں جنگوں میں خود حصہ لیا، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے عہد تک تو نہیں، کیونکہ عمر کم تھی، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کے عہد میں بھی گئے ہیں ساتھ، حضرت عثمان کے عہد میں بھی گئے ہیں، حضرت علی کے عہد میں تو اگر باپ نہ ان کو لیں کہ باپ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جنگ صفین خلیفہ وقت کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، دونوں میں امام حسن، تو خلفاء کے عہد میں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے اپنی ایج کے لحاظ سے، اور پھر جو مال غنیمت آیا ہے یا وہ ہوا ہے تو اس میں بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اگر خلفائے ثلاثہ کی حکومتیں، ان کی خلافتیں غلط ہوتی تو اہل بیت ان کی حکومتوں کے اندر، خلافتوں کے اندر غزوات میں کیوں حصہ لیتے، جنگوں میں کیوں حصہ لیتے؟ بلکہ اہل بیت کے پاس جو مال تھا
جو زمینیں تھی وہ بھی ان علامہ صاحب سے سن لیجئے کہ ان کو کہاں سے حاصل ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے 16 اوقاف تھے، تقیے میں تھے سارے، مدینہ کے ارد گرد 16 اوقاف تھے حضرت علی علیہ السلام کے، تقیے میں تھے۔ یا جو امام حسن علیہ السلام کو جو وظائف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مقرر کیے گئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہے کہ وہ جاری رہے، ٹھیک ہے، تو وہ تقیے میں لیتے رہے۔ جو زمینیں تھیں جن پہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ سب کرتے تھے، تو وہ کہاں سے ملی تھیں؟ کہاں سے آیا اہل بیت کے پاس اتنا پیسہ؟ اچھا، اور امام حسن علیہ السلام کا کیا کاروبار تھا؟ کہاں سے آیا تھا پیسہ ان کے پاس؟ اگر کاروبار کیا بھی بعد میں انہوں نے، کہاں سے آیا پیسہ؟ حضور کا جب انتقال ہوا تو 4-5 سال کے تھے۔ تو ان تمام باتوں سے سامعین یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت، ان کی حکومت، ان کے ادوار صحیح تھے۔ تو ان تمام باتوں سے سامعین یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی حکومتیں، ان کی خلافتیں صحیح تھی، ان کو اہل بیت کی تائید حاصل تھی، اور ان خلفاء کا اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ باقی یہ جو بات کہی جاتی ہے شیعہ ذاکروں کی طرف سے اور شیعہ لوگوں کی طرف سے کہ جی خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر ائمہ نے تکیہ کیا، یہ جو جواب دیا جاتا ہے ان کی طرف سے، تو اس کا بھی بڑا اچھا جواب دیا ہے ان علامہ محسن نقوی صاحب نے، جو ایک شیعہ عالم ہیں۔ نہیں تو جو روایات میں اس طرح تو سنیوں کا یا جو غیر اثناعشریوں کا جو اعتراض ہے ان پہ کہ بھئی یہ تو آپ ایسے بنا رہے، یہ تو بیچارے ہمیشہ ہی اسی طرح منافقت نعوذ باللہ کہ بس یہ وہ طاقت سے ان سے کمپرومائز ہو کے چپ کر کے تقیہ کیا، تو آپ ان چیزوں کو اس طرح نہیں مان رہے۔ وہ پھر امام ہی نہیں رہتا بھائی، جو خود اپنے اوپر اپنے لیے دیکھیے، تقیہ کا مطلب کمپرومائز ہے۔ تقیہ کا مطلب اتنی بڑی شخصیات کا کمپرومائز کرنا۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جاہلوں کا گروپ چلا آ رہا ہے، وہ ہے تو ہم نے بھی جو رومال جیب سے نکالا اور اپنے باندھ لیا، اپنا تقیہ ہو گیا، ٹھیک، لیکن اتنی بڑی شخصیات جو ہیں یہ عظیمت پہ ہونے چاہیے۔ یہ عظیمت میں، ان کے مطلب تقیہ کا مطلب یہ کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، دین پہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ایک چیز ناجائز ہے فرض کیے۔ تو یہی سامعین ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت جیسی شخصیات کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کریں، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز نہیں کیا، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپرومائز کرتے؟ یا اسی طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپرومائز کرتے؟ یا دیگر اہل بیت کمپرومائز کرتے؟ تو یہی حقیقت ہے جو آپ کے اس علامہ محسن نقوی نے تسلیم کیا ان باتوں کو، اور یہی باتیں ہم شیعہ نوجوانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید حاصل تھی خلفائے ثلاثہ کی حکومتوں کو، ان کی خلافتوں کو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے، تبھی تو ان کو مشورے دیتے، نائب بن کے رہتے، ان کی حکومتوں اور خلافتوں کے اندر ہونے والی جنگوں میں جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے، اور پھر ان اسلامی جنگوں میں جو مال آتا، مال غنیمت آتا، اس سے حصہ لیا کرتے تھے اہل بیت۔ یہ تمام باتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صحیح سمجھتے تھے۔ باقی اگر شیعہ اصول کو دیکھا جائے، شیعہ مذہب کو دیکھا جائے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کی پھر تعظیم نہیں رہتی، ان کی تکریم نہیں رہتی، کہ یہ کہا جائے کہ جی معاذ اللہ وہ ان کو غلط بھی سمجھتے اور ان سے مال بھی حاصل کرتے ہوں۔